بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پکی ایٹرز کے بارے میں۔ اکثر والدین کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ بہت مخصوص کھانے کھاتا ہے، یا یہ فلاں کھانا نہیں کھاتا، وہ کھانا نہیں کھاتا۔ ایسے بچوں کو پکی ایٹرز کہتے ہیں۔ پکی ایٹرز سے مراد یعنی کہ بچے صرف مخصوص کھانا کھاتے ہیں۔ پکی ایٹنگ جو ہے وہ بچوں میں ایک خاص ڈیولپمنٹ اور گروتھ کی سٹیج سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ مثلاً کہ جب ٹاڈلرز ہوتے ہیں یا جو پری اسکولرز ہوتے ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ پکی ایٹنگ جو ہے وہ وہاں سے سٹارٹ کی جاتی ہے۔ جو پکی ایٹرز ہوتے ہیں ان کی مختلف وجوہات ہیں۔ بعض اوقات بچے کو ماں باپ کی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے پکی ایٹنگ کرتا ہے۔ بعض بچوں کی ویننگ پراپر نہیں کی گئی ہوتی، وہ اس وجہ سے پکی ایٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ بعض بچوں میں کوئی میڈیکل کنڈیشن آ گئی ہوتی ہے، جیسے کہ ان کے گمز میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ پکی ایٹنگ کرتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بچے کا جو پاسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ کسی کھانے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا، جیسے کہ کسی کھانے سے اس کو چوکنگ ہو گئی ہو، اس وجہ سے وہ پکی ایٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ نیچرلی کسی کھانے کی طرف اس کا رجحان نہیں ہوتا۔ جو ٹاڈلرز ہوتے ہیں یا جو پری اسکولرز ہوتے ہیں، ان کی یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ کی اور گروتھ کی سٹیج ہوتی ہے۔ اس ایج میں ماں باپ ان کے لیے ہی رول ماڈل ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کا بچہ آپ کو دیکھتا ہے ایز اے رول ماڈل، اور آپ اپنے بچے کے سامنے ڈائٹنگ کے باتیں کرتے ہیں کہ یہ کھانا نہیں کھانا یا وہ کھانا نہیں ہم نے کھانا، یا آپ بات کرتے ہیں کہ یہ کھانا نہ دو اس کو کیونکہ یہ گرم ہے، یا فلاں کھانا نہیں دینا ہم نے کیونکہ وہ ٹھنڈا ہے، تو آپ کا بچہ بھی انوالنٹریلی کھانے کی طرف بہت سلیکٹیو ہو جاتا ہے، اور وہ ایک دم یعنی کہ آہستہ آہستہ الٹیمیٹلی ایک پکی ایٹر بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ سینسری سینسٹیو ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ جو بچہ ہے وہ کھانے کے ٹیکسچر سے، کھانے کی اسمیل سے، اس کے ٹیسٹ سے سینسٹیو ہوتا ہے، اور وہ کھانا پسند نہیں کر رہا ہوتا۔ بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ نیا اور انفیملیئر فوڈ دیکھ کے اس کو کھانا نہیں پسند کرتے۔ تو یہ ساری مختلف ریزنز ہوتے ہیں کہ بچہ پکی ایٹر کیوں بنتا ہے۔ جو پکی ایٹر بچہ ہے اس کا بہت ایزیلی حل آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو پہلے دیکھنا ہوگا کہ ہمارا بچہ پکی ایٹنگ کیوں کر رہا ہے، وہ مخصوص اور فیملیئر کھانا صرف کیوں کھا رہا ہے۔ اس فیکٹر کو آپ اگر ڈسٹنگوش کر کے نکال دیں گے تو بہت ایزیلی آپ کا بچہ جو ہے وہ نارمل ڈائٹ اور اپنی نارمل روٹین پر آ سکتا ہے۔ بچے کو اس لیے جب آپ نے شروع کرنا ہے اپنے بچے کو نارمل ڈائٹری پریکٹسز کی طرف لانے کے لیے، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے کھانے کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ریلیکسنگ ہونا چاہیے۔ اس میں کسی قسم کا اسٹریسر نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا پریشر نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ والدین کی طرف سے کسی قسم کا پریشر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کھانا کھانا ہے اور یہ کھانا نہیں کھانا۔ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کھانے کی روٹین بنائے۔ جو روٹین ہوتی ہے وہ بچے کو بتاتا ہے کہ اب میرا کھانے کا ٹائم ہے، یہ میرا بریکفاسٹ کا ٹائم ہے، یہ میرا اسنیک کا ٹائم ہے۔ بچے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سامنے کوئی رول ماڈل ہو۔ جیسے کہ میں نے بھی کہا کہ جو ٹاڈلرز ہوتے ہیں یا پری اسکولرز ہوتے ہیں، والدین ہی ان کے لیے رول ماڈلز ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ان کے والدین ماں باپ ہر کھانا کھائیں گے، ہر فیملیئر انفیملیئر فوڈ کی طرف لے کے جائیں گے ان کو، تو ایزیلی بچہ بھی وہ کھانا کھا لے گا۔ جب آپ کا جو بچہ پکی ایٹر بچہ ہے، اگر آپ نے اس کو کوئی انفیملیئر کھانا دینا شروع کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ہمیشہ اس کو جو فیملیئر کھانا ہے، جو وہ کھانا پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ نیا کھانا شروع کریں دینا۔ یہ نہیں کہ نیا کھانا الگ سے دیں، تاکہ بچہ پہلے اپنے پسند کا کھانا کھائے اور اس کے ساتھ ہی دوسرا کھانا وہ سٹارٹ کر دے۔ پھر کیا کرنا چاہیے آپ کو کہ بچے کو جو بھی آپ نے کھانا دینا ہے اس کو
یعنی کہ اس کی جو مقدار ہے وہ تھوڑی رکھیں، اس کا پورشن سائز جو ہے وہ اسمال رکھنا ہے. اس سے اس بات کا اصرار نہ کریں کہ وہ زیادہ کھائے یا جتنا آپ نے اس کو ڈال کے پلیٹ میں دیا ہے وہ اتنا کھائے. اس کے لیے آپ نے یہی جتنا وہ کھا لیتا ہے ٹھیک ہے، وہ اسی سے آپ اس کو سٹارٹ کریں اور پھر آہستہ آہستہ کر کے اس کا بڑھا سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی پکی ایٹر بچہ ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھر میں ایک رول بنائیں جس میں آپ نے کہنا ہے کہ جب بھی آپ نیا یا انفیملیئر یا غیر پسندیدہ فوڈ لے کر آئیں گے تو اس کو آپ بچے نے یا کسی نے بھی گھر میں ایک دم سے ڈسمس نہیں کرنا. بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ ایک بائٹ اس کی ٹرائی کرے اور پھر آہستہ آہستہ اس کو وہ ڈسمس کر سکتا ہے اگر اس کو پسند نہیں آیا. اس کا فوڈ کا ٹیکسچر دیکھ کے اس کا ٹیسٹ کیے بغیر اس کو ڈسمس نہ کرے. جو پکی ایٹنگ ہوتی ہے یا جو پکی ایٹرز ہوتے ہیں وہ نارمل ڈائٹری پیٹرنز میں آ سکتے ہیں، لیکن یہ بات والدین کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک گریجول پروسیس ہے، یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. اس میں والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیشنس شو کریں. آہستہ آہستہ اگر بچے کی انوائرمنٹ ریلیکسنگ رہتی ہے تو آپ کا بچہ ایزیلی اپنی نارمل ڈائٹری پیٹرنز کو اڈاپٹ کر سکتا ہے.